بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں 11ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم سبق نمبر 10 کے مصنف آغا حشر کاشمیری کا تعارف، سبق کا خلاصہ، سبق کا مرکزی خیال، سبق کے مشقی سوالات، کثیر الانتخابی سوالات اور اقتباسات کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق میدان جنگ کے مصنف اردو ڈرامے کے میدان میں آغا حشر کاشمیری کی برتری سب مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فن کو زمانے کی ضرورت کے مطابق ڈھال کر پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈرامہ نگاری کا ہر دور ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کے ابتدائی ڈرامے شاعرانہ انداز بیان لیے ہوئے ہیں جو اس وقت عوام میں مقبول تھا۔ مکالموں میں نظموں کا سا آہنگ، ڈرامائیت، خطابت، بلند آہنگی، مقفع و مسجع ترکیبیں اسی دور کی دین ہیں۔ بعد کے ادوار میں انہوں نے کوشش کی کہ مکالموں میں زیادہ سے زیادہ فطری اور حقیقی رنگ دیا جائے۔ انہوں نے عوام کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے ابتدا میں روایتی اور تاریخی موضوعات پر ڈرامے لکھے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے گرد و پیش کی معاشرتی زندگی کے معاملات کو بھی اپنے فن پاروں کا موضوع بنایا۔ ان کے مشہور ڈراموں کے نام یہ ہیں: سفید خون، اسیر حرص، یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، صید ہوس۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ رستم اور سہراب کے درمیان نصاب میں شامل ڈرامے کا ٹکڑا رستم کی دعا سے شروع ہوتا ہے، جسے ایک دن پہلے سہراب کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ وہ رات بھر خدا کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے کہ اس کی جوانی کی طاقت اسے پھر مل جائے، ورنہ اسے سخت شرمندگی رہے گی کہ وہ جس نے اس سے پہلے کبھی شکست نہ کھائی تھی، ایک ناتجربہ کار لڑکے سے ہار گیا۔ صبح ہونے پر ایک بار پھر وہ آمنے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ سہراب بوڑھے رستم سے جنگ کرنے سے گریزاں ہے۔ مد مقابل کی ہمت اور جوش دیکھ کر سہراب کو اس شخص پر رستم کا گمان ہوتا ہے، مگر رستم آن کی آن میں سہراب پر غالب آ جاتا ہے اور فوراً ہی مہلک وار لگا کر اس سے زخمی کر دیتا ہے۔ موت کی تکلیف بھلا کر سہراب اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ وہ رستم سے کہتا ہے کہ کہیں دور جا کر چھپ جا، کیونکہ تو میرے باپ رستم کے انتظام سے نہ بچ سکے گا۔ رستم حیران ہو کر جواب دیتا ہے کہ اس کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ سہراب اپنے بازو پر بندھے ہوئے تعویذ کی طرف رستم کی توجہ دلاتا ہے۔ اس انکشاف سے رستم کو یقین ہو جاتا ہے کہ زخمی بہادر اس کا اپنا بیٹا ہے۔ اس حقیقت کا علم ہونے کے بعد رستم کی جو حالت ہوئی، اس کا اظہار ڈرامہ نگار نے بہت زوردار اور بھرپور الفاظ میں کیا ہے۔ رستم اپنے کیے پر سخت پشیمان ہوتا ہے۔ سہراب اب قسمت کا فیصلہ سمجھ کر موت کو گلے لگاتا ہے۔ سامنے پڑی لاش دیکھ کر رستم ٹوٹے دل سے رب کے حضور گریہوزاری کرنے لگتا ہے، مگر جانے والے لوٹ کے کہاں آتے ہیں؟ وہ سہراب سہراب پکارتے پکارتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہے: رستم نے خدا کے حضور کیا دعا کی تھی اور اس دعا کا کیا انجام ہوا؟ اس کا جواب ہے: رستم نے خدا سے اپنے لیے جوانی کی طاقت مانگی تھی تاکہ دشمن کو زیر کر سکے، یعنی شکست دے سکے۔ یہ دعا اس کے حق میں قبول ہوئی، مگر انجام دردناک ثابت ہوا۔ رستم کے ہاتھوں مارا جانے والا اس کا بیٹا سہراب تھا۔ دوسرا سوال ہے: سہراب نے رستم کو کیا پیشکش کی اور رستم نے اس پیشکش کا کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے: نوجوان سہراب نے رستم کی جاں بخشی کی پیشکش کی، لیکن بوڑھے شیر دل رستم نے اس کی پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ضروری نہیں کہ ہر بار مجھے ہی شکست ہو، قسمت کا فیصلہ تمہارے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔
اس کے بعد اگلا سوال ہے، یہ جاننے کے بعد سہراب رستم ہی کا بیٹا ہے، رستم کی کیا کیفیت ہوئی؟ اس کا جواب ہے، رستم کے ہاتھوں سہراب کا کام تمام ہونے کے بعد جب معلوم ہوا کہ سہراب رستم کا بیٹا ہے تو وہ سخت نادم ہوا، یعنی شرمندہ ہوا، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرنے لگا، اپنی شقی القلبی یعنی بدقسمتی پر اسے اس قدر شرمندگی تھی کہ خود کو حیوان سے بھی زیادہ بدتر خیال کرتا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سہراب اپنے مقابل یعنی رستم کی موت کیوں نہیں چاہتا تھا؟ اس کا جواب ہے، سہراب کا بوڑھے رستم سے سامنا تھا جس کے بارے میں مکمل یقین نہ تھا کہ وہ اس کا باپ ہے، البتہ کچھ غیبی اشارے اور دل کی پکار سہراب کو دشمن سے لڑنے سے روک رہے تھے۔ اس کے بعد سوال ہے، سہراب کی موت پر رستم کے جذبات اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، میرے لخت جگر یوں منہ پھیر کے جانے والے غم و آلام کی دلدل میں دھنستا چھوڑ کر، عمر بھر کی تنہائیاں دے کر، کلیجے کو چھلنی کر کے کہاں چلے؟ زندگی ایسی سزا بن جائے گی معلوم نہ تھا۔ ایسی کشتی کا کیا کروں جس کا نہ خدا ہے نہ کوئی کنارہ ہے، جسے موج و طوفان نے آ گھیرا ہے، اس نیلگوں چھت کے نیچے یعنی اس نیلے آسمان کے نیچے، اس دھرتی پر بلکہ پوری کائنات میں مجھ سا بھی سیاہ بخت کوئی ہوگا؟ ایک کاتب تقدیر یعنی ایک تقدیر کے لکھنے والے بیٹے کی قربت مجھے کیوں ناراض آ سکی؟ میرا مرکز محبت، میری زندگی کا آسرا، میرے قلب و نظر کا مدعا مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں دور ہو گیا؟ سحر ہونے سے پہلے چراغ امید بجھ چکا ہے، نگاہوں میں چار سو ویرانیاں ہیں، معمورہ بستی میں مجھے کوئی نظارہ کیوں کر بھائے گا؟ اے بہارو، اے ہمدردو، اگر ہمدرد ہو تو میرے دل کو زخمی چھوڑ دو۔ اے فلک یعنی اے آسمان، تجھ میں ذرا رحم ہے تو میری آنکھوں سے لہو بہنے دے، مجھے تڑپنے دے، میں ابدی غم کا قیدی ہوں، مجھ پہ ترس کھا۔ اے دنیا، تو ایک سراب ہے، پانی مل جائے تو پیاسا رکھتی ہے، ہم پر حقارت کی نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اس دن سے ڈر جب میری آہیں تیز آندھیوں کا روپ دھار لیں اور میرے آنسو سیلاب بن کے تیرا نشان مٹا دیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ میں نے کالم کی ایک طرف الفاظ و تراکیب اور کالم کے دوسرے طرف انہی الفاظ و تراکیب کے مطابق جملے لکھ دیے ہیں، جس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان الفاظ کے جملے اپنی طرف سے بھی سوچ کر بنا سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سجدہ ہائے نیاز۔ اس کا جملہ بنے گا، آزمائش کی گھڑی میں نیکوکاروں کے سجدہ ہائے نیاز اور دعاؤں نے قوم کی عزت رکھ لی۔ اس کے بعد لفظ قہر و غضب۔ اس کا جملہ بنے گا، ان بستیوں کا نام و نشان بھی نہیں رہا جن پر نافرمانیوں کے سبب رب تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوا۔ اس کے بعد لفظ ہے چراغ بجھانا۔ اس کا جملہ بنے گا، بیٹے کی زندگی کا چراغ بجھا تو ماں باپ غم کی تصویر بن کے رہ گئے۔ اس کے بعد لفظ موذی۔ اس کا جملہ بنے گا، سڑک کے اس پار کبھی کبھار کوئی موذی جانور آ نکلتا ہے۔ اس کے بعد لفظ محبت و عاجزی۔ اس کا جملہ بنے گا، شاگرد کی محبت و عاجزی دیکھ کر استاد کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس کے بعد لفظ گل شاداب۔ اس کا جملہ بنے گا، ہر چیز کو فنا ہے، آج جس گل شاداب کو ہم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کل اسے سوکھی پتیوں میں بدل جانا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات امتحانات میں آیا کرتے ہیں اور ہر سوال کے جواب میں 4 آپشن دیے جاتے ہیں جن میں درست آپشن کا چناؤ کرنا ہوتا ہے۔ پہلا جملہ ہے، رستم سہراب کا تھا۔ آپشن نمبر 1 چچا، آپشن نمبر 2 باپ، آپشن نمبر 3 ماموں، آپشن نمبر 4 دادا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 باپ۔ اس کے بعد جملہ ہے، سہراب رستم سے بار بار پوچھ رہا تھا۔ آپشن نمبر 1 اس کا گاؤں، آپشن نمبر 2 اس کا قبیلہ، آپشن نمبر 3 اس کا نام، آپشن نمبر 4 اس کی ذات۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 اس کا نام۔ اس کے بعد جملہ ہے، رستم نے اللہ سے دعا میں اپنے لیے مانگا تھا۔ آپشن نمبر 1 غلبہ، آپشن نمبر 2 مال غنیمت، آپشن نمبر 3 جوانی کا زور، آپشن نمبر 4 جیون۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 جوانی کا زور۔ اس کے بعد جملہ ہے، رستم اور سہراب کا تعلق ہے۔ آپشن نمبر 1 ایران سے، آپشن نمبر 2 ہندوستان سے،
آپشن نمبر 3 عرب سے، آپشن نمبر 4 افغانستان سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 ایران سے۔ اس کے بعد جملہ ہے ہر نیا دن انسان کے لیے لے کر آتا ہے۔ آپشن نمبر 1 نئی امید، آپشن نمبر 2 نئے لوگ، آپشن نمبر 3 نیا موقع، آپشن نمبر 4 نیا انقلاب۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 نیا انقلاب۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف۔ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل عبارات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے، جس میں اقتباس نمبر 1 اولاد باپ کی زندگانی کا سرمایہ اور ماں کی روح کی دولت ہے، یہ دولت محتاجوں سے نہ چھین۔ اس کے سیاق و سباق میں حوالہ کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، مذکورہ بالا عبارت آغا حشر کاشمیری کے ڈرامہ رستم و سہراب سے لی گئی ہے۔ رستم اور سہراب کے درمیان ہونے والی جنگ میں رستم سہراب پر غالب آ جاتا ہے۔ مرتے وقت سہراب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سے رستم کو پتہ چلتا ہے کہ سہراب اس کا بیٹا ہے، یہ جان کر اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی، رستم سخت پشیمانی کے عالم میں ہے، اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ شامت اعمال سے ایک ایسا دردناک حادثہ رونما ہوگا کہ باپ کی محبت کے ہاتھوں مجبور بیٹا لا علمی میں خود باپ سے جنگ کرے اور اسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ یہ اولاد ہی تو ہے جسے دیکھ کر ماں باپ جیتے ہیں، ان کی زندگی کا اثاثہ ہوتی ہے، اولاد جینے کی وجہ ہوتی ہے۔ اپنے اثاثے کی حفاظت کے لیے ماں باپ کیا کچھ نہیں کرتے، اپنے سکون کو غارت کر دیتے ہیں، صبر و امتحان کی کڑی منزلوں سے گزرتے ہیں، ہر دکھ اور درد کو گوارا کر لیتے ہیں۔ رستم رنج و ندامت کے ملے جذبات کے ساتھ رب کے حضور فریاد کر رہا ہے کہ ہمارے سرمایہ زیست، ہماری روح کے چین سے ہمیں محروم نہ کر، تو قادر مطلق ہے، ہم مجبور بندے ہیں، تو با اختیار ہے، ہم بے بس ہیں، ہماری بے بسی پر رحم فرما، میرا کل سرمایہ میری آنکھوں کے سامنے موت کی آغوش میں چلا جائے۔ یہ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔